الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہایت ہی واجب الاحترام مشائخ اعظام علماء کرام عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت عصر شروع ہو چکا ہے اور مغرب کا وقت کم و بیش 5:30 بجے ہو جائے گا، تو کوشش کروں گا کہ جس قدر مختصر ہو سکا اپنی بات کو سمیٹ کر اللہ کی توفیق سے کچھ قابل عمل باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. اللہ سے دعا ہے زبان پر کلمہ حق جاری ہو. اخلاص کے ساتھ میں اور آپ عمل کی نیت کریں کہ آج کی اس بزم میں جتنی دیر بیٹھیں گے جو سنیں گے اللہ سے توفیق کے عمل مانگ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. اور میرے استاذ گرامی جھوم کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، مل جائیں جو حضور تو سمجھو خدا ملا. اور میاں صاحب فرما گئے زیراں زبراں شداں مداں سب شان ہوندے وچ آئیں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیں. اور حضور حضرت زبوری صاحب فرمایا کرتے تھے اسی کی زبوری نالے ساڈا کی بیان، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، میں لب کے لے ہماں کتھوں. میں نے آپ کے سامنے اسی قرآن سے جس کا ہر حرف، جس کی ہر زیر زبر پیش شد مد سنے آقا کی حمد بیان کرتی ہے، سورہ کوثر کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اور میں جب آپ کے پاس حاضر ہو رہا تھا تو نہ جانے کتنی ہی پھولوں کی پتیاں اور کتنے ہار تھے جو آپ نے میرے اوپر برسائے. میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں تو آپ نے آرام دہ کرسی بھی رکھی ہے، سٹیج ہے، اور آپ پوری توجہ سے میری بات کو سماعت کر رہے ہیں. اور مجھے وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں جب سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ازلی ابدی ہدایت کا پیغام لے کر مکے کی گلیوں میں گئے. مشرکین مکہ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا تو آج مجھے تو پتیاں مل رہی ہیں پھولوں کی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے. حضور علیہ السلام کا پیغام اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. حضور جو بھی پیغام حق عطا کرتے ہیں وہ اپنے امتیوں کی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. حضور کو امت سے کسی بات کی بھی طلب نہیں ہے، حضور کو اللہ کے سوا کسی سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. جو بھی کوشش کی ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے کی ہے. لیکن پھر بھی آج میں تو خوش قسمتوں کا آپ نے نعروں سے استقبال کیا، لیکن ہادی برحق کائنات کے آقا و مولا امام الانبیاء تاج ختم نبوت پہن کر آنے والے والضحا کے مکھڑے والے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمحہ لمحہ حق کا اور جنت کا پیغام دینے والے، جب آپ نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا تو آپ کے اوپر طرح طرح کے پہاڑے ظلم توڑ دیے گئے. اور ظلم کی یہ داستان ختم نہ ہونے والی تھی. اور جو آپ کے دشمن تھے
وہ اتنے گرے ہوئے تھے کہ آج کے گئے گزرے زمانے کے اندر بھی ہم اتنے عرصے گزرنے کے بعد جب کسی اپنے بدترین دشمن کے گھر میت دیکھتے ہیں تو پھر دشمنی سے 2-3 دن تو باز آ ہی جاتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، اس کے گھر میت ہے، 2-3 دن رک جاؤ پھر پتہ کریں گے۔ اور پھر ایسا تو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کسی کے گھر میں میت ہو اور کوئی دوسرا ڈھول بجا کے خوشیوں کا اظہار کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے راستے میں کوڑے ڈالے گئے، آپ کو آپ کی بیٹیوں کی طرف سے ستایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی کو پیغام حق کے دشمنی میں بدبختوں نے طلاق دلوائی۔ حضور بڑے دکھی تھے، یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے حبیب کے سینے کو بیٹی کی دکھ سے دکھی کرنے والوں پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا وصال ہوا تو کفار نے خوشیاں منائی، جشن کیا۔ جب حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے ان کا وصال ہوا تو ابو لہب نے، عاص بن وائل نے باقاعدہ اس کا جشن کیا، اور ابو لہب کے الفاظ روایت کیے جاتے ہیں کہ اس نے بدبختی سے یہ کہا، لوگوں دیکھو آج جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں، ہمیں سچائی کا پیغام دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بے نسل کر دیا، معاذ اللہ استغفر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کی میتوں کو اس حال میں اٹھایا کہ بدبخت جشن کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آئینہ رسول اللہ تدمعان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن حضور نے فرمایا میرے ابراہیم تیری جدائی میں دل دکھی ہے، اور ان بدبختوں کے عمل سے تو دکھ اور بڑھ گیا، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں، اپنی زبان سے وہی کروں گا جس سے میرا رب راضی ہو۔ جب آپ کو دکھ پہنچانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی جاتی تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ اپنے انداز میں سمجھاتا۔ اللہ جل شانہ نے عرش کی بلندیوں سے جبریل امی کو بھیجا، جبریل جا کے میرے محبوب کو پیغام دے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ان بدبختوں کی باتوں سے دکھی نہ ہو، میں رب ذوالجلال ہو کر، رب کائنات ہو کر آپ کو تسلی دیتا ہوں، اور یہ انعام دیتا ہوں جس کا جو میں نے آپ کو عطا کر دیا ہوا ہے اس کا اعلان کرتا ہوں ساری مخلوقات میں کہ میں نے ہر بلائی، ہر خیر کی بلندی، رفعت اور چوٹی کو اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا۔ کائنات کی رفتیں، بلندیاں، بھلائیاں، خیر جہاں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں اور تھرانے لگتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قدم شروع ہوتے ہیں۔ جبریل امی یہ وحی لے کر آئے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے میرے محبوب عطا کر دی ہم نے آپ کو کوثر۔ کوثر کے بارے میں علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، علم لغت جاننے والوں نے بہت سارا کلام کیا ہے، اور یہ کلام ختم نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی لیکن اس لفظ کے معنی کا احاطہ کائنات نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ وہ نعمت جس کو رب کوثر کہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، تو اس کو اپنے لفظوں میں محصور کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے جو کوثر عطا فرمایا اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں، اور ویسے بھی جو بدبختوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہزادوں کے وصال پر تانا دیا تھا، علماء نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ سیدھی سادھی اس میں ایک حکمت بھی نظر آتی ہے۔ وہ حکمت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب انبیاء ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کی اولادیں نبی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، پھر ان کی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اللہ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔
تو اللہ نے اپنے حبیب کو جو جملہ اوصاف عطا فرمائے اور تمام انبیاء پر فضیلت اور برتری عطا کی، اگر آپ کے شہزادے زندہ رہتے اور وہ نبی نہ ہوتے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ فضیلت من جملہ اس میں کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ یہ ایک کمی تو موجود ہے کہ ان نبیوں کی اولادیں نبی ہوئی، آپ کے نبی کی اولاد نبی نہیں ہے۔ تو چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے، آپ کی اولادوں میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے خلفاء میں سے، اصحاب میں سے، امت کے بڑے بڑے بزرگ و برتر ہستیوں میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ کی ایک حکمت یہ تھی کہ پھر آپ کے شہزادوں کو وہ زندگی عطا نہ کی، وہ زندگی عطا نہ کی، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، حضور کے شہزادے تو رہے لیکن نبوت عطا نہ ہوئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، اس فضیلت کی یہ ایک حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کے شہزادوں کو واپس لے لیا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، لیکن آگے کوثر کے معانی مفاہیم کے اندر یہ ارشاد ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں جن میں سے چند عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کی، ہر خیر کی اللہ نے کثرت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد طاہرہ جو اللہ نے لے لی، اور وہ اولادیں جن پر کفر، کافر، مشرکین بھروسہ کرتے تھے، آس بن وائل کے جس کے 4 بیٹے تھے، کہتا تھا میرے تو 4 بیٹے ہیں، میرے تو 4 جڑیں ہیں، ان کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولاد کی کثرت اس طرح دی کہ اولادیں ان بدبختوں کی تھیں لیکن کلمہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے لگا۔ اس کی زندگی کے اندر آس بن وائل جو فخر کرنے والا تھا، اس کے 4 بیٹے کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کے غلام ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کثرت اس طرح سے عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تمام لوگوں کی اور لوگوں کی نسلیں تو ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا سے چلے گی۔ تو آپ دیکھیے آج ہماری اس مسجد کے اندر بھی، اس محفل کے اندر بھی آپ کو سادات نظر آئیں گے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نظر آئے گی۔ آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کثرت عطا فرمائی، اور اس کا ایک معنی ہے آپ کے پیغام کی کثرت۔ حضور جو پیغام حق لے کر آئے تھے اور جس کی دشمنی میں انہوں نے یہ بدبختیاں کی تھی اور جس کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اللہ نے اس پیغام کو اتنا عروج عطا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں باقی سارے وقت اور لمحے چھوڑو نا، ربیع الاول شریف کے اس 1 مہینے کے اندر آپ نے خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار مبارک کی کتنی محفلیں دیکھی۔ ابھی ظہر کا وقت ہے، میں پوچھ رہا تھا بزرگوں سے، ساتھیوں سے کہ سالانہ محفل میلاد اور ظہر کے وقت یہ تو میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ تو دیکھیے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین برحق کی یہ وسعت و کثرت ہے کہ ایک اس کو کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو دین کی کثرت، دین کے پھیلاؤ اور حق بات کے پھیلاؤ کی کثرت، اس کو پھیلانے والے کون ہیں؟ علماء ہیں، عاشقین ہیں۔ تو دیکھیے نا، پچھلی امتوں میں جو کتاب کا حافظ اور عالم اللہ کا نبی ہوا کرتا تھا، اور پھر ان کے مصاحب، ان کے ساتھی، وہ کسی حد تک وہ علوم جانتے تھے لیکن پھر وہ زیادہ دیر علم ان میں باقی نہیں رہتا تھا، وہ علم ختم ہو جاتا، لہٰذا ایک نئی کتاب اور نئے ہادی کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو پچھلی امتوں میں حافظ اور عالم خود اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، اور پھر ان کے مصاحب کے اندر وہ علم زیادہ دیر قائم نہیں رہتا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے اس دین کو یہ کثرت عطا کی۔ علماء اسلام کی آج بھی دیکھو تو آپ کی اس محفل کے اندر کتنی تعداد موجود ہے، پاکستان کے اندر کتنی تعداد موجود ہے، پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے علماء کی آپ کو کثرت نظر آئے گی، جو وسائل کے نہ ہونے کے باوجود، جو حکومتوں کے نہ ہونے کے باوجود ڈٹ کر کے اپنی کوششوں کے ساتھ کفر کے مقابلے کر رہے ہیں، جو ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو اللہ نے کثرت، آپ کے پیغام کو اللہ نے کثرت اور رفعت و بلندی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو معجزات کی کوثر عطا فرمائی۔ جتنے انبیاء تشریف لائے، کسی کے پاس ایک معجزہ تھا،
کسی کے پاس 2, کوئی اللہ کے نبی 9 نشانیاں لے کر کے دنیا میں جلوہ گر ہوئے, لیکن سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچ خوباں ہمدہ رند تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کا معجزہ حسن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پھونک سے مردہ بت کے اندر جان ڈال دیتے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو چمکتا ہوا نکلتا ہے. الغرض اللہ نے تمام انبیاء کو معجزے دیے ہیں. اے اللہ کے حبیب, آپ سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے. اللہ نے اپنے محبوب کو تمام معجزات عطا فرمائے, اور پھر معجزات کی حد یہ ہے کہ معجزہ تب تک موجود رہتا جب تک کہ نبی خود موجود رہتے. لیکن سونے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں. میں کہتا ہوں ہر مسجد کے اندر اور ہر مسلمان کے گھر کے طاق کے اندر پڑا قرآن یہ سونے آقا کا معجزہ ہے. اس کا ہر لفظ وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے معجزات کی کثرت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے دین کے پھیلاؤ اور ارشاد کے لیے علماء کی کثرت عطا کی, مجاہدین کی کثرت عطا کی, دین کے عشاقان کی کثرت عطا کی. اب دیکھو نا بازار مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا معجزہ جب ظاہر ہوتا ہے تو مصر کی خواتین دم بخود ہو کر اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لیتی ہیں. یہ آپ سب نے سن رکھا ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کثرت عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بازار مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کے حسن کی ایک جھلک پر بے خود ہو کر زنانے مصر نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں. لیکن آج بھی حسن مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ اور اسم مصطفیٰ کے جلوے یہ ہیں. آج پیکر مصطفیٰ تو موجود نہیں ہے, یہاں تک کہ آج پاکستان میں بیٹھے کسی نوجوان کے سامنے گنبد خضرا کے جلوے بھی نہیں ہیں. لیکن پھر بھی جب سونے آقا کی شان پر کوئی حرف آنے کی بات کرتا ہے تو اپنے گردنے, اپنے خون اپنی ہتھیلی پر لے کر میدان میں کود پڑتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے اللہ کے حبیب, وہاں تو یوسف نبی کا حسن سراپا موجود تھا, اور دیکھنے والی بے خود ہونے والی مصر کی زنانیاں تھیں, اور چلی تھی چھریاں ان کی انگلیوں پر. اے اللہ کے حبیب, آپ کے اسم مبارک کا معجزہ یہ ہے کہ مصر کی زنانیاں نہیں, اس ہند کے, اس پاکستان کے جری جوان, بہادر دلیر نوجوان اور حسن سراپا نہیں آپ کا اسم مبارک, اور پھر انگلیاں اور چھریاں نہیں, تلواریں ہیں اور گردنیں ہیں. یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس دین کی محافظت کے لیے بھی اللہ نے عشاقان اور مجاہدین کی کثرت عطا فرمائی. اور پھر ہماری مساجد کے اندر آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آتا ہے یا اللہ یا محمد. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نام بڑا بلند اور بزرگی والا ہے, جل و علا ہے, برتری اور بزرگی اللہ کے نام کو حاصل ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو کثرت عطا فرمایا. آپ دیکھیے پہلے بدبخت کذاب مسیلمہ کے بارے میں, جب وہاں پہ لشکر برسر پیکار تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکے میں شامل تھے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا, خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, جب ہم میدان جنگ میں نکلتے ہیں, تلواریں نکلتی ہیں اور گھمسان کا رن پڑتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, ہماری طرف سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. آپ امیر المومنین ارشاد فرمائیے کوئی ایسا نسخہ کہ پتہ چل جائے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. جنگ اپنے انجام کو نہیں پہنچ گئی, مسیلمہ کا خاتمہ نہیں ہو رہا, تو امیر المومنین نے لکھا کہ جب وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں تم پیارے آقا کا نعرہ یا محمدہ ہو لگانا, تمہیں اپنے اور بیگانے کی پہچان ہو جائے گی. تو پھر کان شعار المسلمین یوم اذن یا محمدہ ہو, اس دن مسیلمہ کذاب کو
واصل جہنم کرنے والے لشکر کی زبانوں پر نعرہ میرے مصطفیٰ کا تھا، یا محمد آہو، تو اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ کوثر کا ایک معنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا کی گئی اس کی کثرت ہے۔ جب میدان حشر ہوگا، انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، تو کوئی نبی ان کے ساتھ 1 یا 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 50-60 ہوں گے، کسی کے ساتھ اس سے زیادہ، کوئی ایسے بھی اللہ کے نبی ہوں گے کہ جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ ان کی ساری عمر تبلیغ کے اندر کسی نے بھی ان کی طرف اپنا کان نہیں دھرا، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جنت میں کل 120 صفحے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 80 صفحے رکھی۔ خود امت مصطفیٰ کی پوری جنت کے اندر 80 صفحے ہوں گی، حالانکہ کتنے ہزاروں سال پچھلی امتوں کو گزرے ہیں، اور نبیوں کی اور رسولوں کی کتنی تعداد ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول گزرے ہیں، لیکن سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی کثرت عطا کی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اولاد کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ایک نعرہ چلتا ہے بچے 2 ہی اچھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں فرامین میں سے یہ ملتا ہے کہ حضور امت کی کثرت پہ خوش ہوں گے، اور حضور چاہتے ہیں کہ میری امت زیادہ ہو۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو اور زیادہ بچے دے، 5 دے، 10 دے، وہ 10 ہی اچھے ہوں گے، اور جو بدبخت لوگ ہیں ان کو تو 1 بھی ملے وہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو جو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، میں کہتا ہوں بندہ نسلی ہو تو بچے 10 بھی ہو تو اچھے ہوتے ہیں، اور جب بندہ بے نسلہ ہو اس کو ملا 1 بھی حرامی ہوگا، اچھا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو یہ نعرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امت کی کثرت عطا کی۔ اور کوثر کا ایک معنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت۔ جب آپ میں سے کوئی گنبد خضرا کے جلوے دیکھتا ہے اور سنہری جالیوں کی طرف باب السلام سے داخل ہوتا ہے، ریاض الجنہ بھی پاس ہے، وہاں پر سنہری جالیوں کے اوپر ایک ٹائٹل کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہے۔ فرمان کیا ہے؟ شفاعتی لأہل کبائر من امتی، اے میرے عاشق کہاں سے سفر کر کے آیا ہے؟ میری جالیوں کے جلوے اور میرے مدینہ کی زیارتیں کرنے کے لیے آیا، سن لے میرا اعلان کہ میں میدان حشر میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش کروں، ان کی شفاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا امتی امتی فبکا۔ روایت کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے لفظ نکلے، اے میری امت، ہائے میری امت، اور آقا کریم علیہ السلام کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب سے پوچھ کس چیز نے غمزدہ کیا۔ تو جب جبریل حاضر ہوئے عرض کی، حضور نے فرمایا جبریل جا کے میرے رب کو یہ پیغام سندیسہ سنا دو کہ تیرا محبوب اپنی امت کے غم میں روتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے غم میں روئے ہیں۔ اللہ کریم نے پیغام بھجوایا، اے میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیے آپ کی امت کے لیے آپ کس چیز کے بارے میں خوش ہوں گے؟ آیا آپ کا رب آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دے اور آپ کی آدھی امت کا حساب لے، یا پھر یہ کہ آپ کے ہاتھ میں ہی قلم دان دے دیا جائے جس کو چاہے وہ؟ تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میری امت، میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے اپنے رب سے حق شفاعت لیا ہے، شفاعت کا قلم دان لیا ہے۔ تو مجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ قول یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عراق والوں کے ہاں اللہ پر امید کی سب سے بڑی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ عراق والوں کے ہاں اللہ کی امید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور امید کیوں نہ ہو اللہ پر کہ بے امید ہونے والا کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے بڑی امید والی آیت یہ ہے جب اللہ کریم یہ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ کو قریب اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ فرماتے ہیں ہم اہل بیت حضور ہیں، ہم جانتے ہیں پیارے آقا کا مزاج کیا ہے۔ جب قلمدان حضور کے ہاتھوں میں ہوگا تو جب تک امت جنت میں داخل نہیں ہوگی اللہ کے محبوب راضی نہیں ہوگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت، آپ کے دستے رحمت اور آپ کے زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات نور ایسے ہیں کہ ان سے بخشش کا پروانہ لینے کے لیے خود اصحاب حضور تڑپتے رہے۔ حضرت حذیفہ آپ اپنی اماں جان کی خدمت کے سبب، وہ بیمار تھی، ضعیف ہو چکی تھی اور ان کو خدمت درکار تھی، تو آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر ماں کو ضرورت ہے تو نہ آ۔ تو آپ مسجد نبوی میں حضور کی امامت میں نماز ادا نہیں کر پاتے تھے، تڑپتے تھے۔ ایک دن ماں کو لالچ دیا، ماں اگر تو اجازت دے میں ایک نماز اپنے محبوب کے پیچھے نہ پڑھوں، تیرے لیے یہ کروں گا کہ اپنے لیے بھی اور تیرے لیے بھی حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ ماں خوش ہو گئی، کوئی بات نہیں، پریشانی مصیبت دکھ سہ لوں گی، تو جانا ایسا کر کے آنا، ایسا ضرور کر کے آنا۔ تو جب آپ تشریف لے گئے، حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی، انتظار کرنے لگے، لیکن اگلی نماز تک وقت نہ پایا۔ اگلی نماز بھی پڑھی، سوچ رہے تھے کہ ایک نماز کا وقت لیا، دوسری کا ہو گیا، کیا کروں، واپس جاؤں۔ نماز پڑھی، پھر سوچنے لگے، پھر وقت نہیں مل رہا، حضور ذکر و اذکار میں مصروف ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں ابھی واپس جاؤں، ماں کو خدمت کی ضرورت ہوگی، اور اگر واپس چلا بھی جاؤں تو وقت تو پہلے ہی زیادہ لگ گیا، اور جو کہا تھا وعدہ وہ بھی پورا نہیں کیا، تو دونوں طرف سے خسارہ ہے، ماں دکھی ہوگی، ناراض ہوگی۔ سوچا نہیں، کوئی ایک تحفہ تو لے کے جاؤں گا نا۔ تو پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار کے بعد سب چلے گئے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حذیفہ ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے ہیں کہ اب کیسے موقع ملے، آخری موقع جانے نہیں دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے تشریف فرما ہوئے اور اپنے حجرہ نور کی طرف جانے لگے، تو حضرت حذیفہ بے خود ہو کر پیچھے کی طرف دوڑے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے عاشق زار کے قدموں کی رفتار اور دمک کو بانپ لیا۔ وہیں کھڑے کھڑے سونے مصطفیٰ نے فرمایا، من ھذا احذیفہ غفر اللہ لک ولامک، اے بندے تو کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں، اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کس کام آیا۔ رومی بولے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، ہر شبد ہر مشکلت بے کیلو کال۔ اے سونے آقا، آپ کی زیارت ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ جب آپ کی زیارت ہوگی، آپ کے جلوے نظر آ گئے، تو پھر کوئی سوال باقی رہا؟ آپ نے لب ہلنے ہی نہیں دیے، ضرورت پہلے پوری کر دی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ دست رحمت عطا کیا ہے، وہ کلمات نور، وہ وجہ نور عطا کیا ہے کہ جب ان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، کوئی کلمہ نکلتا ہے تو مستجاب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن عفو و کرم کا نظارہ اس دنیا میں تو تھا ہی تھا، اور ان کے آقا کریم علیہ السلام گنبد خضرا میں جلوہ فرمایا تب بھی موجود ہے، لیکن جب میدان محشر لگے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ فراز ہوں گے، میرے امام بولتے ہیں روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن، روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے روز قیامت پہ لاکھوں سلام۔ گناہگار لوگوں کی جماعتیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ماری ماری پھریں گی۔ ہے کوئی ہماری آج خیر مانگنے والا؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ ہے کوئی اللہ کا ایسا برگزیدہ کہ جو آج ہم گناہگاروں کا سوچے، جو آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش پیش کرے؟ تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی۔ آج اللہ کا جلال ہے، آج ہماری کوئی پیش نہیں ہے، آج ہمیں اپنی فکر ہے، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ہاں میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اور دیکھو مقام محمود پر چمکنے والے اس چہرے کو اللہ نے آج اس چہرے والے کو وہ عزت عطا کیا ہے، وہ حق شفاعت دیا ہے، تمہاری داد رسی کا دروازہ آج ان سے کھلے۔ تو روایت کیا گیا گناہگاروں کی جماعتیں دست بستہ ہو کر حضور کے سامنے عرض کریں گی اللہ کے محبوب آج ہمارا کچھ کیجئے۔ تو حضور مقام محمود سے تشریف لے آئیں گے اور حضور فرمائیں گے ہاں میں ہی تو ہوں جس کو اللہ نے یہ امر سونپا ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے آقا کے چہرے کی رونق اور جلوے کو ایک طرف، پیارے آقا کے چہرے کی جلوہ اور رونق کو ایک طرف، مکہ شریف کے اندر جب حضور بات فرما رہے تھے نا، تو ایک اعرابی ایک دیہاتی گو کا شکار کر کے آ رہا تھا ریگستان سے، تو اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہیں اور وہ بات فرما رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، آپ ہی ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضور نے فرمایا مسکرا کر ہاں میں ہی ہوں۔ تو کہا میں آپ پر ایمان نہیں لاتا
جب تک یہ مری ہوئی گو ایمان نہ لائے۔ اس نے وہ شکار کی ہوئی مری ہوئی گو جو دم سے پکڑی تھی وہ ایسے کر کے آقا کے سامنے پھینک دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرائے، کیا اس بات پہ قائم ہو؟ اگر یہ کلمہ پڑھے، یہ ایمان لائے، یہ بتائے میں کون ہوں تو تجھے ایمان لائے۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا یہ گو زندہ بھی ہوتی تو یہ کیسے جان سکتی تھی کہ آپ کون ہیں میں کون ہوں؟ تو یہ مری ہوئی ہے، اگر جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائے تو میں کیوں نہیں مان لاؤں گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا دبا من انا، اے گو بتانا میں کون ہوں؟ تو وہ مردہ گو میں جان آئی، اس کے جسم میں جھرجھری آئی، اس نے اپنی پشت کو پھیرا، اپنے چہرے کو رخ بددعا کی طرف کیا، اپنے دونوں بازو سیدھے کیے، سر اٹھایا اور پھر یہ اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان انت یا زین من وافاہ یوم القیامہ۔ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے چہرے کی چمک سے قیامت کا دن روشن ہو جائے گا۔ آپ تو وہ ہیں کہ اپنے گناہگار امتیوں کے ساتھ جب آپ وفا کریں گے، اس دن جب ان کے دامن کو پکڑ لیں گے، پکڑا ہوا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے تو ان کے چہرے کی چمک سے اور آپ کی وفا سے معاشر چمک اٹھے گی، ہر روح کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اس قدر کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے؟ یہ میرے استاد گرامی مرحوم رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، اس قدر کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے؟ ان کا نام تھا مفتی عبد الرسول منصور الازہری، وہ پڑھتے تھے، اس قدر کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے؟ اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، یہاں تک کہ رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پھر اپنے امتیوں کے ہاتھ تھامے، گناہگاروں کو لے کر کے آقا اللہ جل شانہ کے جلووں میں حاضر ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب ذوالجلال کے حضور سجدے میں سر رکھ دوں گا، میں اپنے رب ذوالجلال کی وہ حمد پڑھوں گا جو اس دن کے لیے اللہ مجھے خاص سکھائے گا، اور پھر میں حمد پڑھتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ رب ذوالجلال فرمائے گا، یا محمد آہو ارفع راسکا سل تعطا وشفع تشفع، اے میرے حبیب محمد اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، میں رب ہو کر عطا کروں گا، اور شفاعت فرمائیے، جس کی شفاعت فرمائیں گے میں قبول کروں گا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کوثر کے مفاہیم تو قیامت تک کو جمع نہیں کر سکتا، لیکن جو انعام عطا ہوا اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کو دفع کریں، ان بدبختوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، میں رب ذوالجلال آپ کا مشتاق ہوں، آپ میری طرف توجہ فرمائیں اور میرے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوا کریں، اے میرے محبوب نماز پڑھا کیجئے اور میرے حضور قربانی کیجئے۔ اور پھر سونے مصطفیٰ نے کیسی نماز پڑھی، میں اور آپ کو کہنا پڑتا ہے جناب آپ رکعتیں پوری پڑھا کریں، جناب اذان ہوتی ہے آپ تشریف نہیں لاتے ہو، لیکن یہاں اللہ جل شانہ خود فرماتا ہے اے میرے محبوب کم کھڑے ہوا کر، اے میرے محبوب کم کھڑے ہوا کر۔ حضور اسی نماز پڑھتے یہاں تک کہ حضور کے قدموں میں ورم آ جاتے، اتنی دیر قیام، اتنی دیر رکوع، اتنے سجود، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کچھ آرام بھی کر لیا۔ پھر قربانی کیسے کی؟ وَانْحَرْ، آپ قربانی کیا کی۔ حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا اور 4 عمرے فرمائے، اور وہ جو ایک حج فرمایا آپ غور تو کیجئے، اپنے ذہن کو تو گھمائیے کہ حضور نے کتنی قربانی کی، کہ حضور نے اللہ سے اپنے لیے ایک وقت کا کھانا مانگا اور عرض کی اللہ میں چاہتا ہوں ایک وقت کھلائے، ایک وقت کا مجھے فاقہ ہو۔ جو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، دونوں جہانوں کی نعمتیں ہونے کے باوجود، جب آپ نے اللہ کے راستے میں قربانی کی تو 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور 37 اونٹ آپ کی طرف سے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔
اور پھر آپ تو سیدھے سادے عشق کے نعرے لگانے والے امتی ہو، آپ رسول کریم کے نام پر کیوں نہ جان دو؟ جب اونٹوں کو پتا چلا نا حضور نے ہاتھ میں چھری لے لی ہے تو اونٹوں نے لائن لگا لی، اور لائن لگا کے اب اونٹ کھڑے ہو گئے، 10 بندے لانے پڑتے ہیں اونٹ ذبح کرنے کے لیے، ادھر سے رسہ ڈالو ادھر سے پکڑو، اور چھری مار کے کسائی پھر بھاگ جاتا ہے جیسے کہ ابھی کوئی واردات کرنے آیا تھا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اونٹ کو نہیں باندھا، کسی اونٹ کو نہیں پکڑا، خود اونٹوں نے لائن لگائی اور خود اپنی گردن آگے کرتے گئے۔ حضور مقدس ہاتھ سے چھری پھیرتے اور وہ اونٹ خود ہی سائیڈ پہ جاتا، لڑکھڑاتا، سائیڈ پہ ہو کے گرتا تاکہ وہاں جو عمل ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے۔ یہاں تک کہ بعض اونٹ دوسرے اونٹ کو گردن مار کے پیچھے کرتا، شاید ان کو پتہ چل گیا تھا اس دستے والضحیٰ، اس دستے قدرت کے ساتھ صرف 63 ذبح ہوں گے، باقی ان کی وہ سمجھتے تھے کہ ہماری قسمت کم رہ جائے گی اگر اس ہاتھ سے ذبح نہ ہوئے، تو 63 اونٹ بھاگ کے لائنیں لگا کر حضور کے ہاتھوں ذبح ہوتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھا کیجئے، قربانی کیجئے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ جو آپ کو ابتری کا تانا دیتے ہیں یہی ابتر اور بے نشان رہیں گے۔ آپ دیکھیے نا، آج پوری دنیا میں کم و بیش 6 ارب لوگ رہتے ہیں، اور 6 ارب لوگوں میں سے تقریباً 1.25 سے 1.5 ارب آج بھی مسلمان موجود ہیں۔ حضور صلاۃ والسلام کو اللہ نے ایسی کثرت عطا کی، ایسی کثیر امت عطا کی، جنت میں کثرت عطا کی، اور اللہ نے جو خود اپنے لیے حمد کو اختیار کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی ہے امت مصطفیٰ کا خطیب جو حمد باری تعالیٰ کے بغیر خطبہ پڑھتا ہو؟ اللہ کا قرآن جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے حمد سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے امتی خطاب کرتے تو حمد سے شروع کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان حشر کی جانب رواں ہوں گے تو آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آپ کو نام بھی اللہ نے حمد والا محمد عطا کیا، عرش کا احمد بنایا، اور فرش کا محمد اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ کے اعلان کر دیا، اے میرے حبیب، نجات کے اور جنت کے داخلے کے ہزاروں سینکڑوں بھی دروازے ہوں، میں اس دروازے سے کسی کا داخلہ قبول کروں گا جس کے سامنے آپ جلوہ فرما ہوں گے۔ جنت کا دروازہ بھی رسول کائنات کی طرف سے کھلے گا، اور شفاعت کا در بھی مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے کھلے گا۔ اے امت جن سے رسول کریم کی ایسی وفا ہے، ذرا اپنے عمل پہ غور کر، بولنے والا بھی غور کرے، سننے والے بھی غور کریں، آج ہماری وفا کیسی ہے۔ زندگی کی مہلت بھی موجود ہے، سانس بھی لے رہے ہیں، صحت بھی ہے، جیسی اللہ کی تقسیم ہے مال بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، کسی کو اقتدار کی تقسیم اختیار بھی ہے۔ رسول کائنات تو اس وقت بھی امت کا دامن نہیں چھوڑیں گے جب بے بس ہوگی، قبر میں ہوگی، کوئی پرسا نہیں ہوگا۔ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بھی آ کر دل بنائیں گے، ڈھارس بنائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو میدان معاشر میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، کیا آج ہم نے دین کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا؟ کیا آج ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کلمہ آتا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں؟ روٹی کھائی، ناشتہ کیا، گاڑی کا سلف مارا، کام پہ پہنچے، کام کر کے واپس آئے، سو گئے؟ کیا بتائیں احباب کیا کار ہے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ بس یہی کام ہے، یہی زندگی ہے۔ ایک گدھے کی زندگی بھی یہی ہے۔ صبح صبح مالک اس کو چارہ کھلا کے رستہ اس کی کمر پہ ڈالتا ہے، اور اس کو سمجھانا نہیں پڑتا، کھیت کا راستہ جانتا ہے، کھیت سے چارہ لاد کر گھر کا راستہ بھی جانتا ہے، اور گھر آ کے چارہ کھا کے سونا بھی جانتا ہے۔ حضرت انسان کا اور پھر امت مصطفیٰ کا پھر مقام و منزلت کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قدر تو شاید ہم کبھی نہ جان پائیں، لیکن اتنی تو وفا کر جائیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات آئے تو پھر پیچھے نہ ہٹیں۔ اچھا، نعرہ ہمارا یہ بھی ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ موت آسان ہے یا نماز آسان ہے؟ نماز آسان ہے، موت مشکل کام ہے۔ بندے روزگار نہیں چھوڑتے، ایک دن کی ڈیوٹی نہیں ختم کرنا چاہتے تو موت کہاں رہے گی؟ موت مشکل ہے، نماز آسان ہے۔ اور اتنی بہترین عالی شان مسجد جب میں پچھلی دفعہ آیا تو یہ تعمیر نہیں ہوئی تھی، باہر ہی ہم بیٹھے تھے، تو میں خوش ہو رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو توفیق تو دی ہوگی نا، جن کو یہ یقین ہے کہ مال ہمیں اللہ نے دیا ہے، دیکھو نا انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مسجد تعمیر کی ہے، تو پھر اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے وہ جو ہتھیلی پہ جان لیے پھرتے ہو، اپنے ماتھوں میں اللہ کی رضا لے کر سجدے میں بھی تو سر جھکاؤ نا۔ تو یہ سارے نوجوان اس مجلس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے اس محفل کے اندر رخ والضحیٰ سے یہ وعدہ کرو، پچھلا گزرا ہوا وقت گزر گیا، اللہ معاف فرما، لیکن آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انشاءاللہ کی آواز ذرا کمزور آئی ہے، وعدہ پورا ہونا چاہیے، آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جتنے نمازی بیٹھے ہیں اگر یہی صفحے بنے نا تو آپ کی مسجد میں کھڑا ہونے کے لیے جگہ نہ ہو، اور اس طرح مسجدیں بھر جائیں تو پھر میلاد کا مزہ آتا ہے۔ یاری لادو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک بار۔ احباب سی وقار، آپ اسی طریقے تشریف رکھیں گے، کوئی دوست اٹھے نہیں، بس حضرت ختم پڑھتے ہیں، ساتھ دعا اور پھر نماز ہوگی، پہلے نماز ہلچل ہو جائے گی، صرف 2 منٹ میں ختم پڑھیں۔ تمامی احباب پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ختم ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ تمام احباب صفحے سیدھی فرما۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يبشر في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. خالق کائنات وحدہ لا شریک مالک المولا العظیم الشان ایمان محمد بری سالانہ محفل مصطفیٰ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے مغفور فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے مغفور فرما. آپ کے آباء و اجداد والدین کریمین امہات المؤمنین امہات المسالیہ تمام انبیاء کرام تمام انبیاء کرام کے صحابہ کرام بالخصوص خلیفہ راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہی تمام اہل بیت کرام بالخصوص شیر خدا محمد الزہرا امام رسول تبا امام حسین شہید کربلا غوث پاک شیخ الرحمن الہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہی تمام محدثین تمام مفسرین تمام مجتہدین تمام اولیاء اللہ تمام سلاسل المعتقدین مریدین معتقدین نگین مردان کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تک مرد عورتیں بچیاں بچیاں مسلمان فوجی کو تمام لوگ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہی حاضر محفل کے عزیز القائد رشتہ دار دوست صحابہ و والدین اساتذہ و شاگردوں سے تمام باجوں کے تمام لوگ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہی بالخصوص جائے مسیح صاحب خطیب و امام حضرت علامہ محمد شباب صاحب کے وقت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. میاں محمد اللہ تعالیٰ صاحب کے وقت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. توجہ صاحب کے غلام کے وقت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہی اہل ارض جگہ کو پورا قبرستان تمام قبرستان والے کے وقت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہی ایک بچہ بیمار سے بھی دعا کیجیے کہ الہی اس بچے کو صحت کلی عطا فرما عمر خضر عطا فرما. الہی جن دوست احباب نے اس بات محفل کا اہتمام کیا ہے ان کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی ہم تمام کو میلاد مصطفیٰ کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. الہی دین مصطفیٰ سیکھنے کی توفیق عطا فرما. دین مصطفیٰ سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم تمام کو دین مصطفیٰ کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. میاں محمد اللہ تعالیٰ صاحب کے والدہ محترمہ بیمار ہے سچی کلی عطا فرما عمر خضر عطا فرما. الہی نور ہدایت کونسل والوں کی خیر فرما ان کی پوری تنظیم کی خیر فرما پوری انتظامیہ کی خیر فرما. الہی بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ معاف فرما. شکر خدا محمدی ہم کو برایا محمدی اس کو الہی مرتبہ صلی علی محمدی. یا الہی ترپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل منتظار رسول صدیق دے. ہزاروں درود و ہزاروں سلام حضور محمد علیہ السلام. میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھل یا مسلی علی کہتے کہتے. یا الہی جان مدینہ کیسی بستی ہے اس جگہ پر مولا کی رحمت بستی ہے. کسی نے بھی دعا کے واسطے جب کہا کہتے پوری آنو ہر میں قسم چھوڑ کی جب تمہیں واپسی ہو جاؤں زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ. الہی جن دوست احباب نے تیرا پاک گھر بنانے میں تعاون کیا ہے مدد کی ہے چاہے ایک پائی بھی دی ہے ان کے مال برکتی عطا فرما رزق میں برکتی عطا فرما. سنا تیری چہل پہل پہ آداروں دے ربی
پائیز کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہی ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے بحر اسم محمد سے اجالا کر دے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا ہے سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا الہی تیرا پاک گھر ہے اپنے اس پاک گھر کو قیام کرنے والوں سے آباد فرما رکوع کرنے والوں سے آباد فرما سجود کرنے والوں سے آباد فرما قرآن پاک تلاوت کرنے والوں سے آباد فرما محافل ذکر و فکر کرنے والوں سے آباد فرما الہی ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما ہم جو نہیں مانگ سکتے ہماری حق میں بہتر وہ بھی عطا فرما الہی نوری ناز کوثر والوں لنگر کا اہتمام کیا ہے یہ لنگر ہمارے لیے نور بنا دے اور جب ہم کھائیں یہ لنگر کھانے سے ہمیں جو توانائی حاصل ہو تیرے دین کے کام آ جائے تیرے دین کے کام آ جائے ونفوض امورنا الى اللہ واللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.